بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو مختلف ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے اوپر مکمل بات چیت ہوگی اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا جو شعبہ ہے اسے کن مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. پاکستانی جامعات خاص طور پر کن مسائل کا شکار ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. کون سے چیلنجز ہیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو، آیا وہ مالی معاملات ہیں، وہ ریسرچ کے معاملات ہیں، ان کی انٹرنیشنل لنکیجز، ان کی بین الاقوامی سطح پر ان کی ریکگنیشن، یہ تمام تر ایشوز ہیں جو آج کل بہت اہم ہیں. چونکہ اعلیٰ تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی میں، کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس میں بہت سے مسائل نظر آتے ہیں. ان تمام ایشوز پر، ان تمام موضوعات پر اور ان سے جڑے ہوئے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن حکومت پاکستان. ڈاکٹر صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے جب سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، کچھ بتائیں گے کہ آپ کو کیا اسیسمنٹ ہوئی، آپ کو کیا احساس ہوا کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں اس وقت کون سے جو اہم بڑے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سنس یو ٹوک اوور؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں جب ایچ ای سی بنا تھا تو اس وقت بھی 3 مسائل تھے اور اب بھی 3 مسائل. 3 مسائل ہیں. 3 آبجیکٹیوز ہیں، 3 گولز ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ سب تک تعلیم پہنچانی. یہ بہت ضروری بات ہے کہ جس کو بھی یہ خواہش ہو اور وہ ہماری اس پہ اسیسمنٹ پہ پورا اترے، جس کو بھی یہ اس چیز کی خواہش ہو ان تک تعلیم پہنچائی جائے. اس وقت جو اس ایج گروپ کے بچے ہیں ان میں سے تقریباً بچے یا بچیاں ان میں سے تقریباً 10% کے لیے سیٹیں ہیں ہمارے پاس، جسے ہم نے بڑھا کر انشاءاللہ 100% تک پہنچانی ہے. نارملی دنیا میں 50% ہائر ایجوکیشن میں وہ ہوتی ہیں، تو کم از کم 50% اس میں کافی کام رہتا ہے. نمبر 2 کوالٹی، تعلیم کی کوالٹی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بچوں نے کمپیٹ کرنا جابس کے لیے، آگے اس کے لیے دوسرے ممالک میں اگر پڑھیں اس کے لیے دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کرنا. اور نمبر 3 ہم کہتے ہیں ریلیونس، کہ تعلیم جو ہے ہمارے سوسائٹی کے نیڈز کے مطابق ہو. ایک تو یہ کہ لوگوں کو جابز ملیں، ہماری جو انڈسٹری کی، گورنمنٹ کی، سول سوسائٹی کی نیڈز ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ، ہولسٹک، ایجوکیٹڈ جنریشن کو وہ کریں، تیار کریں. اس میں اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ پڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلے بھی 3 گولز تھے، ابھی بھی یہ 3 ہیں. ان میں کچھ کامیابی ہمیں ہوئی ہے لیکن مزید کافی کام کرنا ہمارا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیار جو ہے وہ کوالٹی، یہ بہت اہم آپ نے اس چیز کو ٹچ کیا، اور یہی آج کا پاکستان میں بہت المیہ ہے کہ چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے، کالج کی ہے، یونیورسٹی کی ہے، معیار مسلسل گرتا جا رہا ہے اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز سے طلبہ پاس ہو کر آتے ہیں، اور جب وہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں، جب کمپٹیشنز میں آتے ہیں، مختلف قسم کے کمپٹیشنز ہیں، تو اس میں پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، چاہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، پروونشل. تو اس معیار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور معیار کی مزید ذرا تعریف کیجیے گا؟ بیسکلی تو میں بہت سمپل انداز سے سوچتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں. دیکھیں، تعلیم، بنیادی جو تعلیم کا کور ہے نا، وہ ہے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، ٹیچرس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کرے گا، تعلیم پہنچائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ٹیچر کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو تاکہ ٹیچر کے پاس وہ نالج ہو جو ان کو دے سکے، نہ صرف ٹیکنیکل سبجیکٹس کی لیکن دوسرے جو سبجیکٹس ہیں، کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، ایٹسیٹرا. اینڈ نمبر 2 کہ ٹیچر دل جمعی سے کام کریں اور اپنی نالج کوشش کر کے لوگوں تک پہنچائیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ، کہ ٹیچرز کے ایک کانسٹنٹ ریفریشمنٹ ہونی چاہیے ان کی نالج بیس میں ایٹسیٹرا. اور دوسری چیز جو ہے اس کا تعلق ہے ریسورسز اور گورننس کے ساتھ. تو ان دونوں چیزوں میں ایچ ای سی
اس وقت جو ہے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تیسرا آپ نے جو نقطہ بتایا کہ تعلیم معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی جامعات، پاکستانی جو کالجز ہیں وہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق تعلیم فراہم کر رہے ہیں؟ اور ہماری جو نیڈز ہیں معاشرے میں کہ ہمیں اس شعبے میں لوگ چاہیے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، بالکل گزشتہ 10 برس میں سائنسز کے اوپر اندھا دھند فوکس کیا گیا، اور اب یہ صورتحال آئی کہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ایچ ای سی کے باہر ہمیں مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی تو کر لی لیکن ہمیں جابس نہیں ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں یا کچھ اس میں کمی ہے؟ یار اس میں دیکھیں نیڈز کئی قسم کی ہوتی ہیں سوسائٹی کی نیڈز. میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جنرلی ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ایجوکیٹڈ ایک جنریشن کو ہم تیار کریں، اور ایجوکیٹڈ جنریشن جو ہے اس میں ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا، اس میں ایک براڈ رینج آف سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس میں ان کو میتھس بھی آنا چاہیے، ہسٹری بھی آنی چاہیے، فلاسفی بھی، سائنس بھی آنی چاہیے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ابھی کچھ کریکولم کی ٹرانسفارمیشن ضروری. مطلب میں آپ کی ایک سمپل بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا اور اس کے پہلے 20 سال میں ایک تعلیم یافتہ انسان کی تعریف ہوتی تھی بی اے پاس. جی 14 جماعتیں اس نے پڑھی ہوتی تھی. بی اے پاس باقی لوگ مطلب ہے بہت شاذ و نادر بی اے پاس ملتے تھے، اور جو ہوتے تھے ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی، بہت پراؤڈ ہوتے تھے اس چیز کہ یہ بی اے پاس ہے. اب جو ہے بی اے پاس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو خیر لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تعلیم کی وہ جو ایک بریڈتھ ہے وہ شاید اس وقت تک مہیا نہیں کی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 سال کی تعلیم جو ہے رائٹ، جو اس کو آج کل ہم بی ایس کی ڈگری کہتے ہیں. جی بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 16 سال کی ڈگری ایسی ہو جیسے کہ پرانے میں بی اے پاس ہوتا ہے، کہ جس کے پاس 16 سال کی ڈگری، یہ تعلیم یافتہ شخص ہے، یہ تعلیم یافتہ خاتون ہے، ان کو مزید کچھ ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ان کا اپنا شوق ہے تو وہ کریں، لیکن یہ اس کا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو سرکل ہے اس کی جو یہ بڑا ہے، یعنی یہ پھیلا ہے، اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہے. یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ جی پہلے بہت شاذ و نادر ہوتے تھے. میں جب کالج میں تھا تو ہمارے ساتھ کالج میں بیسکلی ہم جیسے لوگ تھے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، گورنمنٹ آفیسرز کے بچے، اسکول ٹیچرز کے بچے، پروفیسرانز کے بچے. جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں ان کے بچے عموماً کالج میں آتے ہی نہیں تھے. رائٹ، جیسے آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے یا مالی ہے یا وہ ہے میڈ، ان کے بچے نہیں آتے. اب آنا شروع ہو گئے. یہ بھی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس تبدیلی کا ایک جنریشن کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا، بٹ وی ہیو ایکچولی ڈن اٹ. یہ ہم نے ایک ٹرانسفارمیشن سوسائٹی میں ہم لے آئے. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو مزید، اس کی کوالٹی میں مزید انویسٹمنٹ کریں. تو یعنی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ون ہیز ٹو لک ایٹ اے بیلنسڈ پکچر، کہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں ہوئی، ان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو کوالٹی میں امپروومنٹ اس وقت ہمارا بہت ایک ارجنٹ مسئلہ ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، بہت وقت کی اہم ضرورت ہے. اور اس میں لاسٹ پوائنٹ جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان آرڈر، جیسے اکنامک گروتھ ہے اس کو نیچرل ریسورسز ڈرائیو کرتے تھے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جس ملک کے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ تیزی، اب صرف نالج ڈرائیو کر رہی ہے. جن کے پااس نالج ہے، نالج بیسڈ اکانومیز، جس میں زمین بھی نہیں ہے، منرلز بھی نہیں ہے، ایگریکلچر بھی نہیں ہے. اور سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے ہے، فن لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. فن لینڈ کے پاس تو خیر پھر بھی نیچرل ریسورسز ہیں، لیکن سنگاپور تو بالکل ہی. تو کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس صرف نالج ہے اور اس کے بیسس پہ ان کی اکنامک گروتھ وہ ہے. تو ہمارے لیے ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہماری بہت فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے.
جی آپ نے بالکل یہ کہا کہ اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا ایجوکیشن میں جب تک نالج نہیں، نالج کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کی کتنی اہمیت ہے؟ نالج کے اوپر تو آپ نے فوکس کر دیا، آپ نے کہا کہ بی ایس میں بالکل اگر ہم پاکستانی کالجز اور یونیورسٹیز پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پھر بی ایس بہت بڑی تعداد میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ڈریون نہیں ہے، ان کو ٹیکنالوجی سے کچھ شناسائی نہیں ہے، چونکہ ایجوکیشن پلس اسکلز پلس ٹیکنالوجی دیٹ کین میک دیم سکسیزفل. تو آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا بتائیں؟ دیکھیں خیر اس وقت میری تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل جو سوفسٹیکیشن ہے وہ تو انوائرمنٹ کی وجہ سے بچوں میں خود آ رہی ہے. مطلب میں جب ینگر ہمارے یہاں ہے ہائر ایجوکیشن میں نہیں ہمارے یہاں دیکھیں نا، جب میں ابھی یونیورسٹیز کا دورہ کر رہا تھا، ان کے یہ بزنس انکیوبیشن سینٹر کو دیکھ رہا تھا، ینگ لوگ ہیں کالج کے، یا ابھی ہم نے امیجن کپ کی کمپٹیشن کرائی، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکے لڑکیاں مل کے وہ نئے نئے ایپس ڈیولپ کر رہے ہیں، نئی نئی آئیڈیاز کو کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک لحاظ سے ایک آئی فون کے جنریشن آ گیا ہے، وہ خود سے بہت حوصلہ افزا ہے، بہت حوصلہ افزا چیز ہے وہ ہے. لیکن ہم نے مطلب ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو جو ان کو ایک عام ایکسپیرئنس سے ملتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈسپلن پرووائڈ کریں، تاکہ وہ اس جو نالج ہے اس کو یوز کر سکیں بہتر طریقے سے اور اس کو ایک سانچے میں ڈال سکیں. رائٹ، اس کے لیے ہمیں ایجوکیشنل پروگرام کی ضرورت ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. یعنی یہ صحیح بات ہے کہ ہماری انڈسٹری ہم سے یہ کہتی ہے کہ جی جب آپ کے بچے آتے ہیں پڑھ کے تو ہمیں مزید ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا پڑے، دیٹ مینس دے شوڈ بی ریڈی، جس کو انٹرنشپ کہتے ہیں کہ انٹرنشپ کریں اس دوران کچھ نہ کچھ وہ سیکھ جائیں. نہیں مگر وہ ایکچوئل کہتے ہیں کہ ہمیں مزید ایکسٹرا ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وچ شوڈ ناٹ بی دا کیس. پیپل شوڈ بی ریڈی. ہم ان کو یونیورسٹی سے ایسے تیار کر کے نکالیں کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو موو انٹو اینی آف دی پوزیشنز. بنوری صاحب آپ نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی کہ اگر نالج ہے تو سکسیس ہے، نالج از دا فارچون. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، چونکہ آج کل بہت سارے اسکولز بھی بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، پھر کالجز بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیول پہ، گورنمنٹل لیول پہ، ہماری پارلیمنٹ کے لیول پہ تعلیم کے ساتھ بہت امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. پریورٹیز، ترجیحات مختلف شعبوں میں مختلف دیگر شعبوں کو دی جاتی ہیں. تعلیم ہمارے یہاں وفاقی ترجیحات میں سب سے نیچے ہے. اس کی کیا وجہ، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ وائی ایجوکیشن؟ چونکہ ہم نے دیکھا دنیا بھر میں جس بھی ملک نے ترقی کی، ایجوکیشن، نالج، ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ، لیکن یہاں ہم تعلیم اور ریسرچ کو بالکل نیچے دیکھتے ہیں. یار اس وقت تو مجھے گورنمنٹ میں یہ سچویشن نہیں لگتی، کیونکہ کمٹمنٹ بہت واضح طور پہ موجودہ حکومت میں آپ نے کمٹمنٹ دیکھی ہے. یہ کمٹمنٹ ہے. I found it wherever I go. دیکھیں نا، دی پرائم منسٹر، یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر ہیں، پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے، سندھ کے ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، سندھ کے چیف منسٹر سے میں پہلے مل چکا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہے. مجھے جو اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ کمٹمنٹ ریسورسز میں ٹرانسلیٹ ہوگی. دیٹ مینس کہ وہ اس کی فنڈنگ کو بحال کریں گے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس سیکٹر کی آٹونومی کو رسپیکٹ کریں گے. رائٹ، یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کمٹمنٹس کا ایک لحاظ سے پروف ہوتی. لیکن کمٹمنٹ میں مجھے اس وقت کوئی شک نہیں. رائٹ، پرائم منسٹر سے جب بھی میں ملا انہوں نے کہا دس از مائی نمبر 1 پرائیورٹی. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے، جب انہوں نے اخبار میں خبر دیکھی تو مجھے فون کیا کہ اینی انسیڈنٹس دیٹ یو فائنڈ کہ کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے مجھے بتاؤ. تو اسی کے اوپر پھر آپ بتائیں، چونکہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، آپ بتائیے کہ جامعات میں سیاسی مداخلت کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، یہ کس قسم کی مداخلت ہے اور کون کرتا ہے؟ دیکھیں جو مداخلت ہوتی ہے نا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، وہ اسٹرکچرل ہوتی ہے. ہم قانون ایسے بنا دیتے ہیں کہ اس میں ہم ایک پوروسٹی کریٹ کر دیتے ہیں. اب میرا ایک آئی ہیو اے رسپانسبلٹی، میں نے ہائر ایجوکیشن کو وہ آگے بڑھانا ہے.
یہ گورنمنٹ نے in fact indeed the previous government, but I believe that I have the confidence of this government also, انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ وہ کریں. اب اگر کانسٹنٹلی گورنمنٹ جو ہے اس میں کہے کہ اچھا ایسا نہیں ویسا کرو، ایسا نہیں ویسا کرو، اینڈ دے اسٹارٹ پولنگ اس ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی جو اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ میں شیئر کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ، تو وہ پھر ہماری اسٹریٹجی ویکن، مطلب ہے اگر 10 اسٹریٹجیز بننا شروع ہو جائیں تو وہ پھر ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں، وہ پھر توجہ نہیں رہے گی. بالکل اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام جی ورڈ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق جڑے ہوئے دیگر تمام تر موضوعات. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ سیاسی مداخلت کی بات کر رہے تھے، تو اس سیاسی مداخلت کو آپ نے یہ تو بتایا کہ ہماری ایک اپنا ویژن ہے، ایک حکمت عملی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس سیٹ لائن کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو سیاسی مداخلت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایک ہم نے کافی عرصے سے اسٹرکچرل مداخلت کے ہم نے ایونیوز بنائے ہوئے ہیں. اصل میں یونیورسٹی از اے ویری کمپلیکس، ایک بہت کمپلیکس جگہ ہے. اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور سب مطلب ہے ایک قسم کے بہت ہائی لیول پہ سوچنے والے اور انڈیپینڈنٹ تھنکرز ہیں. تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا اٹس اے ویری کمپلیکس چیلنج. تو اس کے لیے ہم نے جو سسٹمز بھی بنائے ہیں، سنڈیکیٹ، سینیٹ، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، اس میں ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں کئی. اچھا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان آرگنز کو مضبوط کریں، فعال کریں، ان کو ایک سنگل مائنڈڈ امپلیمنٹیشن کے لیے تیار کریں، ان کے لیے ایسے اسٹرکچرز بنائیں کہ اسٹریٹیجک لیول پہ ہم ان کو ڈائریکشن دے سکیں، لیکن امپلیمنٹیشن لیول پہ ان کو کام کرنے دیں. اب اس وقت یہ ہے کہ وہ اسٹریٹیجک لیول پہ، اس وقت سے میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو پرانا ایک سسٹم ہمارا جو چل رہا ہے کہ اسٹریٹیجک لیول پہ ڈائریکشن بہت کم ہے، اور ڈیٹیل امپلیمنٹیشن لیول پہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. اور ڈیٹیل امپلیمنٹیشن میں ہر چیز میں کہ جی آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں، اس کو نہیں ہائر کر سکتے، کتنے لوگوں کو ہائر کریں گے، ان کو بینیفٹس کیا دیں گے، ان سب چیزوں میں ہمارا ایک وہ فریڈم نہیں ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو گریجولی ہم نے آٹونومس بنانا ہے صحیح طریقے سے. ان کے جو گورننس کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم نے ان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. جی. تو اس کے لیے جو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. پچھلے کوئی 10-15 سال میں اس میں کافی بہتری آئی، نہیں خرابی آئی، اس میں خرابی آئی ہے. مطلب ہے خرابی اس طرح سے آئی، سیاسی مداخلت بڑھتی رہی ہے کیونکہ سنڈیکیٹ کئی جگہ پہ وائس چانسلرز نہیں چیئر کر رہے، منسٹرز چیئر کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کی اپنی انٹیگریٹی، وہ وائس چانسلر کو چیئر کرنا چاہیے. وہ تو اٹس دی ایگزیکٹو باڈی آف دی یونیورسٹی. پروونشل ایجوکیشن منسٹر اس وقت کر رہے ہیں، وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، باقی وہاں کے وہ تو آبویسلی ڈومینیٹ کریں گے کیونکہ پاورز ان کے ہاتھ میں ہے ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس وقت مطلب ہے کئی جگہ پہ ایسے پہ ہوتا ہے کہ یہ جو امپلائمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بہت انٹرفیئرنس ہوتی. سو ان سب چیزوں کو اب روک کے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. میرا اپنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے سسٹمز کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. رائٹ، میں نے سب وائس چانسلر سے شفافیت ہونی چاہیے، شفافیت اس میں ہونی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، چاہے وہ مالی نظر آئے کہ آپ نے اس کو لگایا، کتنے لوگوں کو لگایا، ان کو کتنی ایوری بڈی شوڈ نو، تاکہ اگر آپ کوئی غلط کام کریں تو پکڑے جائیں. اب یونیورسٹیز آپ کو جواب دہ ہیں؟ دیکھیں یونیورسٹیز کو ہم ریگولیٹ، دیکھیں نا، میں تو یہ نہیں ریگولیشن کی بات نہیں، پھر بھی یہ جو آپ نے اپنا ویژن بتایا کہ ہم چاہتے ہیں ان میں شفافیت آئے، ہم چاہتے ہیں ان میں کوالٹی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم کے مطابق چلیں، تو پھر بھی ڈو دے رپورٹ ٹو یو دین؟ they do and they don't. I have to explain this. دیکھیں میں یہ کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی مجھے ایک ڈیسیشن پہ مجھ سے پوچھے.
what I want is کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ آپ نے شفافیت لانی ہے، اور اگر شفافیت میں آپ کچھ مداخلت کریں گے تو اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. گڈ گورننس لانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم سٹرکچر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سٹرکچر کو ٹھیک کریں تو پھر ہم زیادہ پاورز دے سکتے ہیں وائس چانسلرز کو بھی اور ان کے سسٹمز کو بھی. You see, I don't want کہ وائس چانسلر پاورفل ہو، I want کہ سنڈیکیٹ پاورفل. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اٹس اے کلیکٹیو ڈیسیژن، انڈیویجول نہ ہو جبکہ باڈی ہو. It's a system which should be governed, and these should be self-governing bodies. یہ بہت امپورٹنٹ بات، these should be self-governing bodies. ہم اس پوائنٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں. تو اگر ان میں کوئی چیزیں مسنگ ہیں تو وہ ہم چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو بجائے ان کو اسٹیبلش کرنے کے ہم لوگوں سے پاورز لیتے جائیں گے تو وی ول بی گوئنگ بیکورڈ، وی وونٹ بی گوئنگ فارورڈ. یہ میں کہتا ہوں دیٹ واز 20th century thinking کہ ہم ہر چیز آپ کے ہاتھ سے لے لیں اور خود کریں. آپ ان کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. ہم امپاور کریں. 21st century thinking کہ وی وانٹ ٹو سیٹ اپ اے سسٹم تاکہ آپ غلطی اگر آپ کریں گے تو پکڑی جائے گی. بالکل، یہ تو آپ نے کہا کہ غلطی اگر کی تو پکڑے جائیں گے. پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ خود مختار ہے، لیکن یقینی طور پہ یونیورسٹیز اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی کی رپورٹس HEC کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. آج کل ایک اور اہم ایشو ہے، جہاں تک آپ نے مالیات کی بات کی، شفافیت کی بات کی، تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس وقت یقینی طور پہ پاکستان میں کرپشن سے نمٹنے کے لیے بہت متحرک ہوا ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی نیب کی اس اینٹی کرپشن کمپین میں پکڑے گئے، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر مجاہد کامران بھی تھے، پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے علقمہ صاحب، پھر ہم نے سرگودا یونیورسٹی کے بھی دیکھے. تو یہ ایک طرف آپ یونیورسٹیز کو امپاور کر رہے ہیں، ان کو بالکل خود مختار کر رہے ہیں، تو یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑھتی ہوئی مالی بدعنوانی، اس کی کیا وجہ اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی، اگر آپ سسٹم کو ویک کریں گے، اس میں آپ یعنی اگر آپ کا انٹرسٹ یہ ہو کہ جی یہ میں خود کروں اور میں اپنے بندوں کو لگا دوں اور میں ان کو کنٹرول کروں، تو پھر تو ایسی چیزیں ہوں گی. بیکاز آپ نے ایک تو یہ کیا کہ وہاں پہ جو کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کی انسٹیٹیوشن ان کو ویکن کر دیا. وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ کو ایک پروسیس بنا دیا which is پک اینڈ چوز کر دیا، وہ مطلب میرٹ بیسڈ نہیں ہوتا، میرٹ بیسڈ نہیں ہے. اور پھر ان کو ایک لحاظ سے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ آپ نے بنا دیا. تو پھر یو نو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز وچ وڈ ہیپن. کچھ یہ بھی تھا کہ یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، یو نو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیجمنٹ وچ از اے ویری گڈ تھنگ، لیکن اس کو پراپر ریگولیشن سسٹم یونیورسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کرتی ہیں نہیں. اب جیسے یہ ایفیلیٹڈ کالجز کا ایک ایشو تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انسٹیٹیوشنز آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ ہم ایفیلیٹڈ بناتے ہیں. دیٹس ان پرنسپل it's a good idea if it is regulated properly تاکہ standards lower نہ ہوں. لیکن اگر ریگولیشن نہیں ہوگی تو پھر اس میں ہر قسم کی بدعنوانی ہوگی، تو وہ ہوئی اس کی وجہ سے. So what I think is کہ ایک شفاف سسٹم ہو اور اس میں کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کی انسٹیٹیوشنس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے فائنینشیل جو سسٹمز ہیں ان کو بھی شفاف بنائیں اور ان کو ایک آرگنائز بنائیں، اور ان کے جو ایڈمنسٹریٹو اور گورننگ سسٹمز ہیں ان کو بھی شفاف بنائیں. دین وی ول موو ان دا ڈائریکشن ان وچ وہ آٹونومس بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. آپ سمجھتے ہیں ابھی تک جو ہے کوئی کرپشن کے کیسز ایسے جو ہائی پروفائل ہیں؟ یقینی طور پہ چونکہ جب یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے تو نیب HEC سے بھی مشاورت کرتا ہوگا، بالکل آپ کا کانسینٹ آپ کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ابھی تک کیا رپورٹس آئی ہیں؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں، ان کے ہائر آفیشلز ہیں جن کے بارے میں کچھ کیسز ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیب میں جانے والے ہیں اور وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا. ہاں، یہ کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا پبلسٹی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو سابقہ وائس چانسلرز تھے اور دوسرے افسران تھے اور جو یونیورسٹی کے لیڈرز تھے ان کو ہتھکڑیوں میں لے کے گئے تھے، اور اس پہ ساری ایکیڈیمک کمیونٹی نے اس کی مذمت کی. جی. اور اس مذمت کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے، یہ لیگل سسٹم ان کے خلاف اس کو عمل کرنا چاہیے. جی. لیکن پبلک سب کے لیے ہیومیلیشن کسی کی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، ہیومیلیشن یو نو پاکستان کے ہر شہری کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا رائٹ ہے.
یہ ان کا حق ہے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو کیا جائے. سو اینڈ ایز ٹیچرس یہ اس چیز سے ہمیں بہت تشویش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو انسلٹ کریں, پبلک میں انسلٹ کریں اور ایون پرائیویٹ میں انسلٹ کریں. وی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن. اور خاص طور پہ آپ اپنے استادوں کو وہ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو عدالت میں لے جانا ہے, لے جائیے. آپ نے ان کو سزا دینی ہے, ڈیو پروسیس آپ دیجیے, بٹ پبلک ہیوملیشن از ناٹ ٹو بی الاؤڈ. اس کی ہم نے سب ناقابل قبول ہوگی, وہ ناقابل قبول ہے. یہ اس کی سب ہم نے مذمت کی, تمام وائس چانسلرز نے مل کے اس کی مذمت کی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی جو بھی غلطی کرے جہاں they should be held accountable. مس یوز آف پاورز ہیں, فائنینشیل اتھارٹی کا غلط استعمال, جو غلط استعمال کریں ان کو اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے. یو نو دس از اے فنڈامنٹل ایشو. اس پہ تو ابھی تک کچھ ڈیٹا ہے, اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان کی اس وقت آپ نے بتایا تھا بریفنگ میں کہ کم و بیش 195 پاکستانی جامعات ہیں نجی اور سرکاری سطح پر, تو کتنے کرپشن کے کیسز سامنے آئے؟ دیکھیں نا, یہ تو جو نیب نے اس وقت جو کیس وہ کرتے ہیں وہ ہمیں بھی انفارمیشن دیتے ہیں. آپ کو لوپ اس وقت یہ میجر کیسز ہیں جن کو نیب وہ دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ نیب نے فیک ڈگریز پہ ایک پروگرام شروع کیا ہے, اس کو وہ بہت سیریسلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو انفارمیشن بھی دے رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے حق کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس تو لوگ سینکڑوں اپلیکیشنز آتی ہیں, موسٹلی وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے آتی ہیں, کچھ فائنینشیل آتی ہیں. جہاں پہ آتی ہیں ہم پھر کوئی ٹیم بھیجتے ہیں کہ جی جا کے انویسٹیگیٹ دیکھیے, چیک کیجیے. اگر ہمیں لگے کہ یہاں پہ کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے تو وہ پھر ہم خود ہی نیب کے حوالے کرتے ہیں. فیک ڈگریز کا آپ نے ابھی مختصر سا ذکر کیا, لیکن ایک بہت جسے کہتے ہیں جعلی ڈگری, یہ بہت اہم ایشو ہے پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیویجول لیول پہ کیا جا رہا ہے ہر یونیورسٹی میں, یا آیا یہ پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں, 2 دہائیاں, 30 برس گزر جاتے ہیں سرکاری محکموں کے اندر. جو اسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن چکا ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو ڈگری جعلی تھی. اس میں نیب کے بھی ہائی آفیشلز آئیں, اس میں نادرا کے بھی آفیشلز آئیں, اس میں پی آئی اے کے لوگ نکلیں, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے لوگ نکلیں. تو آخر اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ یہ جعلی ڈگریاں یہ کون سے نیٹ ورک ہے اور یہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, جعلی ڈگری تو اس کی بھی کئی ویریشنز ہیں. ایک تو سمپلی وہ ہے کہ کچھ, اب میں نام نہیں لیتا ہوں مگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں وہ تو آپ کو صرف کہتی ہیں کہ اتنے پیسے بھیج دیں, ہم آپ کو ڈگری بھیج دیں. اب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اس میں اسٹوڈنٹ کا باقاعدہ رجسٹریشن ڈیٹا ہوتا ہے. اب کھل کے بتائیے, اس میں ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے. دیکھیں کچھ ایسی ڈگری, کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, صرف انہوں نے کچھ ویب سائٹ وغیرہ بنائی ہوئی ہے اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے بھیج دیں, آپ کو ڈگری بھیج دی جائے گی. ٹھیک نا, میں بہت سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایسی ڈگری ہے, لیٹ سے کہ وہ میڈیسن کی ڈگری ہے, تو ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ آپریشن کرنا شروع کر دیں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ تو ایسی ہیں جو کہ بالکل فیک ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ وہ یہ کرتی ہیں کہ تعلیم کا ایک خول سا بنا لیتی ہیں, ٹیوشن ہاؤسز ٹائپ کا, اور ٹائم پورا ہو جائے تو پھر آپ کو ڈگری دیتی ہیں. رائٹ, وچ از آلموسٹ ایز بیڈ. وہ تقریباً اتنی ہی بری بات ہے. اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کی تعلیم کی کوالٹی کم ہے کیونکہ پروفیسرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں, یا کچھ وہ ایسے. یہ میڈیکل یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, نہیں, میں ہر قسم کی یونیورسٹی کی بات کروں. ٹھیک, تو اب یہ ایک پوری ایک اسپیکٹرم ہے. تو جو پہلی والی ہے وہ تو بالکل انلیگل ہے, اس کے خلاف تو بہت کارروائی. جو سیکنڈ ون ہے کہ جس میں کہ وہ ٹیوشن ہاؤسز ٹائپ کے ہیں, تعلیم صحیح طور سے نہیں دیتے, لیکن ان کو کہتے ہیں آپ 4 سال گزار لیں ہمارے ساتھ, تھوڑا بہت فیسیں دیتے رہیں, اس 4 سال بعد آپ کو ڈگری دے دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تقریباً اسی زمرے میں آتی ہے. اس کے اوپر اس وقت ہم نے کافی سختی سے وہ یعنی بند کی ہوئی ہیں. کئی یونیورسٹیز اس قسم کے کام کر رہی تھیں. کچھ ایسے بھی کر رہی تھی کہ وہ شاید انوسینٹلی کر رہی تھی, کہ مطلب ایک شخص اٹھ کے آ گیا کہ جی میں ایک ٹیوشن ہاؤس بناتا ہوں, وہ کہتا ہے اچھا جی ہم آپ کو کالج ڈکلیئر کر دیتے ہیں, آپ بچوں کو پڑھائیں, 4 سال بعد ان کا نام بھیج دیں, ہم ان کو ڈگری دے دیں. تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل.
تو وہ بھی اب اس وقت ہم نے, اور یہ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایفیلیٹڈ کالجز کا بڑا ایک اسکیم تھا, تو اس پہ ہم نے اس وقت سختی کی ہوئی ہے, اس کو ہم روک وہ اپنے معیار پورے نہیں کرتے اور اپنا الحاق یونیورسٹی کے ساتھ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جس یونیورسٹی کے ساتھ کرتے ہیں اسے وہ یقینی طور پہ برائب بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ یونیورسٹیز کا اپنا بزنس ماڈل ہوتا ہے کہ جی آپ ٹیوشن فیس ان سے لے لیں, کچھ پیسے ہمیں دے دیں, کچھ آپ دے دیں, وہ جو بھی ان کا سسٹم ہے. اس پہ میں یعنی تفصیل سے جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جب تک فیکٹس نہیں ہوں گے وہ نہیں, لیکن اس کو بھی ہم نے کافی کنٹرول کیے. تیسری والی وہ یونیورسٹیز ہیں جو کہ یعنی یہ ٹیوشن ہاؤسز نہیں, یہ اپنے کیمپس میں پڑھا رہی ہیں, لیکن بیسکلی دے ڈونٹ کیئر کہ چاہے بچے کو تعلیم ملے یا معیار ہے نہیں ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ فیس ہمیں دے دیں, اور ایگزام میں بھی وہ آسانی سے ایگزام پاس کرا دیتے ہیں. تو اب ہم اس پہ بھی سختی کر رہے ہیں, فوکس کیے ہوئے. اچھا, تو اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے کئی سال میں ایچ ای سی ان کو جب ایسے کیسز آتے تھے ان کو لکھ دیتی تھی کہ جی آپ بند کریں, وہ کرتے رہتے تھے. وہ کبھی کسی اور سے پرمیشن لے لیتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. جب میں آیا تو وہ کافی کیسز اکٹھے ہوئے تھے, کچھ پہ ایچ ای سی نے پہلے سے فیصلے کیے تھے, کچھ میں. تو وہ میں نے سسٹمیٹکلی ایک پالیسی بنائی ہے کہ جی اگر انہوں نے غلط کام کیا تو اس ڈگری کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے مطلب ہے ان اسٹوڈنٹس کی ڈگری از ناٹ اے ڈگری. اچھا, اس میں پھر بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ میکسیمم ہم اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ پرووائڈ کریں اور یونیورسٹی کے اوپر ٹیکس لگائیں. تو کچھ ہم نے ٹائم بار کر دیے کہ چلو یار 10 سال اگر گزر گئے ہیں تو وی ول ناٹ بادر ود اٹ. کچھ ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی پرائیویٹ ایگزام کے تھرو ہو سکتا ہے تو ہم نے پھر پرائیویٹ ایگزام لوگوں کے لیے کروا دیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن کچھ ڈگریز جیسے میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, ٹیکنالوجی ہے, ایم فل, پی ایچ ڈی, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام جی ورڈ میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی صورتحال, اعلیٰ تعلیم کا سیکٹر, اس سے جڑے ہوئے تمام موضوعات. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب, آپ نے مختلف ایشوز پہ بات کی. جب کبھی بھی کوئی ایشوز آتے ہیں کسی بھی قسم کا یونیورسٹی میں, چاہے وہ مالی معاملات ہیں, انتظامی ہیں, کہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے, کسی بھی قسم کی چیز ہے, تو لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. اس سے جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے, ایچ ای سی کی اتھارٹی ہے, وہ ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اگلا اسٹے آرڈر لے کے وہ اپنے معاملات چلاتا رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی جانب سے بیجا مداخلت, بیجا اسٹے آرڈرز کی وجہ سے بھی معاملات متاثر ہو رہے ہیں؟ میں زمانے میں میجسٹریٹ بھی رہ چکا ہوں, مجسٹریٹ بھی رہ چکے ہیں, تو مجھے ذرا عدالت لا کیا ہوا آپ نے لا اس میں سول سروس میں پڑھا تھا. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کورٹس انٹرفیئر کر رہی ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹمز کو اس شفاف لیول پہ ہم لے کے نہیں ابھی تک پہنچے ہیں, اور جیسے ہی ہم پہنچ جائیں گے یہ پرابلمس ہمارے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. میں اپنے کولیگ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو آپ پہلے سے سوچیں کہ اس فیصلے کو کسی نے عدالت میں چیلنج کرنا ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اس کے لیے ہمیں پروسیجرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی ٹرانسپیرنسی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, رولز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ مقدمات بڑھ رہے ہیں, مقدمات بڑھ رہے ہیں آئے روز. نہیں, اس وقت تو مطلب ایک قسم کا ایکویلیبریم ہے ہو رہے ہیں, لیکن چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں اب جیسے اب ہم اس وقت ایچ ای سی میں یہ کر رہے ہیں کہ ساری اب پالیسیز کو آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ ان سب کو ہم شفاف بنا دیں, سب کو ای میل اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں. جب سب آ جائیں گی اور پروسیجرز بھی آ جائیں گے اور ہم ان پروسیجر کے مطابق چلیں گے تو کوئی ہمیں چیلنج کرے, ہم جا کے کورٹ میں کہ ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, یہ ہمارے رولز ہیں, یہ ٹینڈر ہے, یہ بھرتی ہے, یہ ایسے ہوئی. لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تو چاہے ہم گڈ فیتھ میں بھی کریں,
تو پھر ذرا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو جو آبجیکشن ہے کہ جی یہ کورٹ انٹرفیئرنس، وہ اس لیے کہ ہمارے سسٹمز ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے، ٹھیک ہے نا. اور ہم ایچ ای سی میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان سسٹمز کو اس لیول پہ لے آئیں کہ ہم تیار ہوں، یو نو. اینڈ میں تو پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اگر کوئی جا کے چیلنج کرے، تاکہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کہ دیکھیں ہم نے صحیح کام کیا. تو انشاءاللہ اس وقت تو مجھے وہ کانفیڈنس ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. اگر غلطی ہو گئی تو پھر یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور ہمیں چیلنج. جی بالکل. عدالت کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ مؤثر پارلیمانی نگرانی، جسے ہم کہتے ہیں اسٹرانگ پارلیمنٹری اوور سائٹ، اور یہ ایچ ای سی پہ بھی ہو سکتی ہے اور جامعات پہ بھی ہو سکتی ہے. اس کو بھی بعض دفعہ بالکل اس کی حکم عدولی کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کی یا پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہو یا پارلیمنٹیرین کوئی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ ایچ ای سی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مؤثر پارلیمانی نگرانی جو ایک جمہوریت کا ایک پارٹ ہے، یہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں پارلیمانی نگرانی تو ایک بہت فنڈامنٹل رول ہے نا، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اٹ ایکٹس ایز اے باڈی، اٹ ڈزنٹ ایکٹ ایز اے کلیکشن آف انڈیویجولز. وہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کرتی ہیں. نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا. وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی چیز آسان کر دیتے ہیں، اپنے لیے بھی آسان کر دیتے ہیں. وہ اپنے لیے اس طرح سے آسان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو مانیٹر پوچھ گچھ کرتے ہیں، کوسچن آور ہوتے ہیں. دیکھیں نا جی، اب مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کہے کہ یہ ہمارے 3 گولز ہیں، تو وہ پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان 3 گولز پہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اگر وہ ایڈ ہاک ہو جائے تو پھر مشکل آ جاتی ہے. اور ایڈ ہاک اسی صورت میں ہوتی ہے کہ وہ پھر ہم انڈیویجولز کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ نے ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، دیٹ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر از دا ون وچ از اسپیکنگ ٹو اس. انڈیویجولز کرتے ہیں، لیکن اس میں تو پھر وہ اپنے پرسنل بھی ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس آ جاتی ہیں. کسی کو میری شکل نہیں پسند تو وہ کچھ اور بات کر دیں گے ایٹسیٹرا. لیکن جب پارلیمنٹ ایز اے کلیکٹیوٹی کام بات کرتی ہے، دیٹ از دا ساورن باڈی، رائٹ، اینڈ دیٹ از دا ون وچ شوڈ گیو اس دی ڈائریکشنز کہ آپ ایسے کام کریں. اس کے ساتھ چونکہ یہ تو نگرانی پارلیمنٹری، آپ نے بالکل کہا کہ پارلیمنٹ ہمیں رہنمائی کرے، ہمیں گائیڈنس کرے. آپ نے ایک اور بڑا سٹیپ اٹھایا. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک ایگریگیشن کونسل تھی، آج تقریباً کم و بیش 14-15 کے قریب ایگریگیشن کونسلز بن گئی ہیں کہ ہر شعبے میں جو ٹیکنیکل ہے، میڈیسن کی ایجوکیشن ہے، اس سے متعلق ایک ایگریگیشن کونسل ہے. لیکن بجائے کہ فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لیے وہ سہولت فراہم کریں، وہ ان کے لیے آسانی فراہم کریں، ایگریگیشن کونسل جو ہیں وہ اتنی ہی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. کرپشن کی اطلاعات آ رہی ہیں. جو طلباء باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، لاء میں، میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، ان کی ڈگریز تسلیم نہیں کی جا رہی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ نو. آئی مین ایکریڈیٹیشن کاؤنسل سے میرے پاس تو کمپلینٹس ایسی نہیں آئی. اگر آئیں گی تو ہم اسی کو میڈیسن میں بہت ہیں جو میڈیسن کو ہم چونکہ نہیں ہینڈل کرتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ PMDC، ہمارے ان کے ساتھ ایک قسم کے کہنا چاہیے فریٹرنل ریلیشنز ہیں. فریٹرنل ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، بیکاز دیٹ از این انڈیپینڈنٹ باڈی. لیکن ہم میڈیکل ایجوکیشن جو وہ اس کو ریگولیٹ کریں گے اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں، رائٹ. آئی مین ہم جنرل ایجوکیشن کو تو ریگولیٹ کرتے ہیں اور جنرل رولز دیتے ہیں، لیکن میڈیکل کے جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں وہ انہی کی رائٹ ہے، انہی کی ثوابدید ہے. تو ان کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ تو ان کا اپنا وہ ہے، اگر کوئی ہے تو وہ ان کے اور نیب کے درمیان میں ہے. لیکن اور ہم نے بھی بنائی ہوئی ہیں ایکریڈیٹیشن کاؤنسل، تو ایسے ہمارے پاس وہ نہیں ہے. لیکن ایشو تو بہت ایک بنیادی ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ یا بچی جو کالج میں آئے تو ان کو کانفیڈنس ہو کہ ہمیں تعلیم ملے گی اور معیاری تعلیم ملے گی. اور اس کے لیے کچھ ہماری منیمم ریکوائرمنٹس، یہ میکسیمم ریکوائرمنٹس ہیں، یہ منیمم ریکوائرمنٹ کہ کم از کم اتنے پروفیسر ہونے چاہیے، وہ اتنے تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، اتنی کلاس رومز ہونی چاہیے، اتنی لیبارٹریز ہونی چاہیے. اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں میٹ کر سکتے تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کریں. تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کہاں جائیں؟ دیکھیں نا، وہ جو ڈراپ ہوں گے، جن کا خواب ہے، جن کی خواہش ہے کہ وہ پڑھیں. میری بات سنیں. جب ایچ ای سی بنی تھی 2002 میں، ہمارے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے ایچ ای سی میں کنورٹ کیا. بالکل اس وقت ہمارے تمام ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں 2,76,000 اسٹوڈنٹس تھے.
ٹھیک ہے نا. آپ اس زمانے دیکھیں, یہ 2002 میں آبادی تقریباً 19 کروڑ تھی. 19 کروڑ کے سامنے 2,76,000 کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, آٹے میں نمک. یعنی جو اس ایج گروپ ہے جو کہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس کا بھی کوئی 2.5%. اب اتنی انویسٹمنٹ ہوئی, گورنمنٹ نے پیسے پرووائڈ کیے, لوگوں کو ٹرین کیا, لوگوں کو یونیورسٹیز میں لایا گیا, تو اس کو ہم 10% پہ لے آئے انرولمنٹ کو. ابھی 10% نہیں ہوئی, ابھی تقریباً 10% ہے آف دیٹ ایج گروپ. ٹھیک ہے نا. ہر سال 10-15% بڑھ رہا ہے. یہ بہت ریپڈلی بڑھ رہا ہے. وہ اس لیے کہ ایک سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک, اور یہ جو ایچ ای سی نے یہ کام کیا ہے یہ بہت ہی قابل تعریف. اچھا, اب اگر آپ کہیں کہ یہی پروفیسرز ہیں, آپ اس میں اس وقت ہم کوئی 25 سے 30 لاکھ 28 لاکھ قریب وہ ہیں اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں, کہ آپ اوور نائٹ ان کو 56 لاکھ کر دیں. ممکن نہیں ہے وہ. یعنی تعلیم کی کوالٹی تو کولیپس ہو جائے گی نا, رائٹ. اور جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کریں گے. یعنی اور جو کمزور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کچھ فائدہ نہیں ملے گا. دیٹ مینس کہ آپ نے اس سسٹم کو اتنا کرا, تو دیٹ مینس کہ اس سسٹم اتنی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی ابھی اتنی جس کی جتنی کیپیسٹی ہے نا, جیسے جیسے کیپیسٹی ایکسپینڈ ہو رہی ہے ویسے ویسے ہم اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کریں. ہمارے یہ کلیئر گول ہے کہ ہم اس میں نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ, کہ کسی کو بھی یہ حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کہ کسی کو یہ کمپلین نہ ہو کہ جی میں پڑھنا چاہتا تھا مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا. لیکن اگر اس میں ٹائم لگے گا تو ہم آپ سے ٹائم کی مہلت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم 3 سال میں نہیں کر سکتے, یہ شاید 15 سال میں ہم کر دیں آپ کے لیے, لیکن 15 سال میں انشاءاللہ ہم کر دیں گے آپ کے لیے. جی, لیکن یہ آپ نے بالکل یونیورسٹیز, ان کے ماحول, تمام چیزوں کے بعد اس سے ایک جڑا ہوا معاملہ ہے کہ آج کل ہماری جامعات, چاہے وہ نجی سیکٹر کی ہیں چاہے وہ سرکاری سیکٹر کی ہیں, اخلاقی انحطاط ہے, ڈرگز ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں اعلیٰ ترین سطح پہ نوٹس لیا گیا. ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے, پارلیمانی کمیٹیز ہیں, بہت اعلیٰ ترین سطح پہ یہ میڈیا میں بہت رپورٹس آئیں. تو آخر تعلیم کا مقصد ہے کہ جسے کہتے ہیں مضبوط کردار کی تعمیر, تو ہمیں کردار کی تعمیر نوجوانوں میں نظر نہیں آ رہی. اس کا کون ذمہ دار ہے اخلاقی انحطاط جو جامعات میں اس وقت بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, کرمنل ایلیمنٹس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ابھی یہ جو ڈرگز پرووائڈ کر رہے ہیں تو دے آر کرمنل ایلیمنٹس. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ان کو تو بالکل سختی کے ساتھ بہت سخت میسج بھجوایا بھی ہے, اور ان کو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, رائٹ. وہ کہ کرمنل ایلیمنٹس کو نکالا جائے اس میں سے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اویئرنیس, ایون ایجوکیشن میں یہ سسٹمز ڈالے جائیں. تو اس وقت ایچ ای سی میں ہم نے یہ چیزیں بھی تعلیم میں ڈالنی شروع کر دی. پھر نیشنل لیول پہ بھی ایک اویئرنیس پروگرامز ہم نے شروع کر دیے ہیں. لیکن میرا اپنا ایک اور بھی خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم یونیورسٹی کے سسٹم کو شفاف بنائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمیں اور نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس وقت جو ہے وہ جو گورننس کی ویکنیس ہے ان کی وجہ سے بھی یہ چھپی رہتی ہے, رائٹ. تو یہ سارا ہمارا جو ریفارم پروگرام ہے اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے جو آپ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ جی جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یونیورسٹی کو, ان کی گورننس کو امپروو کرتے ہیں, وہاں پہ باقی پرابلمز بھی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایون چاہے ہم ان پہ ڈائریکٹلی نہیں وہ کر رہے, اس کے اوپر بات نہیں کر رہے, لیکن وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. خود بخود کا وقت ہمارے پاس کم ہے. 2 چیزیں کوئکلی اور اس کے اوپر آپ کا مختصر لیکن ٹو دی پوائنٹ آنسر. ایک یہ کہ ایچ ای سی کی فنڈنگ کے اوپر جب ٹیچرز, پروفیسرز آپ باہر بھجوا رہے ہیں, اس میں سے یقینی طور پہ بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں پہ پرکشش انہیں جب مواقع نظر آتے ہیں تو وہ پھر آپ کے بانڈز, آپ کے ایگریمنٹس اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے باہر رہ جاتے. اس معاملے کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے گا کہ وے فارورڈ کیا ہے. ہمارے پاس 1 منٹ ہے, آگے وے فارورڈ کیا ہے. ہمیں مستقبل ہائر ایجوکیشن میں اچھا لگ رہا ہے, تابناک ہے, یا کوئی تاریک مستقبل ہے؟ مستقبل بہت تابناک ہے. مجھے اس وقت بھی یقین ہے کہ یہ گورنمنٹ فلی سپورٹ کر رہی ہے. فنڈنگ بھی پرووائڈ ہوگی, اور ہماری یہ جو انٹرفیئرنس کی ہمیں خدشہ ہے وہ بھی کم ہوگا.
प्रोफेसर्स अब्रॉड जी इस वक्त जो हम पब्लिक के पैसे से बिल्कुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसका रिटर्न रेट 97% है। अच्छा, ये मगर हमारा प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि अगर आप किसी वजह से नहीं आना चाहते तो आप पैसे वापस कर दें विथ ये ऑप्शन है कि आप पैसे वापस करें विथ 25% मार्कअप, क्योंकि टाइम गुजर चुका है, ताकि हम किसी और को भेज दें। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप पैसे वापस करें 25% इसलिए कि इतना टाइम गुजर चुका है तो उसकी वजह, और हम किसी और को भेज देंगे आपकी जगह। बिल्कुल जो कुछ नुकात डॉक्टर तारिक बनोरी साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं बिल्कुल गौर तलब हैं, और इसका इख्तितामिया यही है नाजरीन कि तालीम है तो मुल्क की तरक्की है, तालीम है तो पाकिस्तान दुनिया के साथ बिल्कुल आगे बढ़ के चल सकता है, और अगर तालीम नहीं तो फिर हम किसी भी शोबे में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। डॉक्टर तारिक बनोरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए प्रोग्राम जी वर्ड से मतीन हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।